بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من تبعیض کے لیے ہے، یہاں لوگوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہیں کہ ان کی دنیاوی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، دنیا میں ان کی میٹھی میٹھی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس قدر ان کا ایمان پکا ہے کہ وہ اپنے نفس تک کو بیچ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بس ظاہری بناوٹی باتیں بناتے ہیں۔ پیچھے بھی لوگوں کی دو قسمیں گزری ہیں، وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ دنیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت مانگتے ہیں اور آخرت کے ساتھ میں دنیا بھی مانگتے ہیں۔ تو آخرت کے ساتھ میں دنیا مانگنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن آخرت نہ مانگنا، آخرت کی فکر نہ کرنا، صرف دنیا کی فکر کرنا، دنیا چاہنا، یہ مذموم ہے۔ ایسے یہاں پر بھی اب لوگوں کی دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ ہے، یہ جو پہلی قسم ہے یہ منافقین کی ہے، اور آگے نیچے آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یہ دوسری قسم لوگوں کی، یہ مومنین کی ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کا قول، جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں دنیا کے بارے میں جو اس کی بات ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یا دوسرا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر فی الحیات کو یوجبو سے متعلق مانے تو دنیا میں آپ کو اس کی بات اچھی لگتی ہے، دنیا میں آپ کو اس کی بات اچھی لگتی ہے، یا یہ کہ دنیا کے تعلق سے اس کی بات آپ کو، دنیا کے بارے میں جو اس نے بات کہی ہے اچھی، یعنی میٹھی میٹھی باتیں، چپڑی چپڑی باتیں جو آپ سے کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، آخرت کے تعلق سے، دنیا میں اچھی لگتی ہے، آخرت میں نہیں۔ لِمُخَالِفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ، اس کے اعتقاد، اس کے عقیدے کے آپ کے مخالف ہونے کی وجہ سے۔ یہ آیت دراصل ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اخنس بن شریک۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میٹھی چپڑی باتیں کرتا، بہت اچھی فصیح بلیغ کلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات اچھی لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو اچھی میٹھی بات اچھی لگتی ہے، لیکن دل میں کچھ اور چھپائے رکھتا تھا، دل میں کچھ رکھتا تھا، زبان پر کچھ رکھتا تھا، اور جب موقع ملتا تھا تب مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتا تھا چپکے سے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اور کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے اس کی بات آخرت میں۔ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہر شخص، ہر مخاطب اس آیت کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی اس پر، ما جو، فی قلبی اس کے دل میں ہے، جو اس کے دل میں بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، انہ موافق لقولہ، کہ وہ موافق ہے اس کے قول کے، یعنی جو اس کے دل میں ہے وہ اس کے قول کے موافق ہے، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کے موافق ہے، میرے دل میں بھی وہی بات ہے، زبان پر وہی بات ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ یشہدو، اس کے دو مفہوم بنتے ہیں۔ یشہدو، اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ
اللہ کی یحلف اللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے اس بات پر کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں زبان سے وہی میرے دل میں بھی، اس کے لیے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا اس کا یشہد اللہ، یحلف اللہ، یقسم باللہ۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، مطلب دل میں کچھ رکھتا ہے، ظاہر پہ کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کی بات معلوم ہے، اللہ گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات کو ظاہر کر دے گا، اور اس کی منافقت کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فرما دے گا۔ تو اس طرح سے وہ یرشد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر مطلب کچھ بولتا کچھ ہے، دل میں کچھ رہتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے گا۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے، مطلب دل میں کچھ رکھ رہا ہے، زبان پہ کچھ رکھ رہا ہے، دل کی بات تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے گا۔ تو اس طرح سے اس کا اللہ کو گواہ بنانا یعنی اسی کے خلاف ہے۔ اور وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، مطلب جھوٹی قسم کھاتا ہے اعلیٰ اس پر جو اس کے دل میں ہے، اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ اس کے دل کی بات اس کے قول کے موافق ہے، انہ موافق لقولہ، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ بہت جھگڑالو ہے۔ الد الخصام شدید الخصومتی، شدید الخصومتی، خصام جو ہے مصدر بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، علماء نے دونوں باتیں کہیں اس کے بارے میں۔ خصام خاصم یخاصم، خصامًا مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ یہ خصم کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ وہ علد الخصام، اس حال میں کہ وہ شدید جھگڑالو ہے، شدید الخصومت لک ولاتباعک، آپ کے اور آپ کے اتباع سے سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ علد یہ یعنی شدید، اشد کے معنی میں ہے، اشد الخصومہ، بہت سخت جھگڑالو ہے۔ لعداوتہ لک، اس کی آپ سے دشمنی ہونے کی وجہ سے، لعداوتہ لک، آپ کا وہ دشمن ہے، آپ سے اس کو دشمنی ہے، اس لیے وہ شدید جھگڑالو ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگ میٹھی چپڑی باتیں بنانے والے، بہت مجادلہ کرنے والے جھگڑالو لوگ، تو ایسے ہوتے ہیں وہ جو بہت جھگڑالو ہوتے ہیں، بہت میٹھی چپڑی باتیں کرنے والے، وہ لوگ جو ہے بہت ہی میٹھی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيكٍ، یہ جو واقعہ ہے یہ اخنس بن شریک کے بارے میں کہ یہ شخص کون ہے، علد الخصام، اور جو یہ شخص اللہ کو گواہ بناتا ہے کون ہے، یہ اخنس بن شریک ہے۔ کان منافقا، یہ ایک منافق تھا، حلو الکلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ یا حلیفو، قسم کھاتا تھا، انہ مؤمن بھی، وہ قسم کھاتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ محب لہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، محب لہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فیدنی مجلسہ، چنانچہ وہ آپ کی مجلس کے قریب ہوتا، بہت قریب ہو کے بیٹھتا کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتا ہے۔ فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا ان آیتوں میں۔ فَأَكْذَبَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا قرار دیا، فی ذَلِكَ، اس سلسلے میں، وَمَرَّ بِذَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، چنانچہ اس کا قصہ ہے اس اخنس بن شریک کا کہ اس کا گزر ہوا بزرع، زراعت کھیتی باڑی، وحمر، حمر حمار کی جمع ہے، گدھوں کے پاس سے، لبعض المسلمین، مسلمانوں کی کچھ گدھے اور کچھ کھیتی باڑی ہے، ان کے پاس سے اس کا گزر ہوا، مسلمانوں کے جانوروں کے پاس سے اور کھیتی باڑی کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ فأحرقہ، موقع پا کر اس نے مسلمانوں کی کھیتی باڑی کو جلا دیا، اس میں آگ لگا دی۔ وعقرہا، اور گدھوں کی ان کی کوچ کاٹ ڈالی، لیلاً، رات کے وقت میں، رات کے وقت میں ایسا اس نے کیا کہ سوچا کہ اب کون دیکھنے والا ہے۔ عقرہا کا ایک معنی ہے قطر قوائم الحمر، یعنی گدھے کے پیروں کو کاٹ دیا،
یا اس کا معنی ہے ان کو قتل کر دیا، اقرا قتلہ ہے، یا ان کو قتل کر دیا، یا ایک ہی ان کے پیروں کو کاٹ دیا۔ روایت یہ ویسے مرسل روایت ہے، تبری میں موجود یہ تفسیر تبری میں موجود ہے یہ روایت۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب یہ پیٹھ پھیرتا، تولا پیٹھ پھیرتا، انصرف عنکا، آپ کے پاس سے واپس جاتا، آپ کے پاس بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا، آپ کے پاس سے جب چلا جاتا، سعا کوشش کرتا، فی الارض زمین میں، سعا بمعنی مشا، چلتا زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، لیفسد فیہا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے۔ اب فساد پھیلانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے دو شکلیں یہاں پر ذکر کی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ فساد پھیلائے۔ فساد چغلی کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، فساد لگائی سکائی کے ذریعے کر سکتا ہے، جھوٹی خبر کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو فساد کی جو قسم بیان ہوئی، وہ یحلق الحرث ہے، اور وہ کھیتی باڑی کو ہلاک کر دیتا، والنسل، اور نسلوں کو برباد کر دیتا۔ نسل ہے، یہاں پر کھیتی باڑی کا ذکر ہوا ہے، کھیتی باڑی زرع، حرث، اور نسل ہے، چاہے انسانی نسل ہو یا ایک ہی جانوروں کی نسل ہو، ان کو وہ برباد کرتا، ہلاک کرتا۔ من جملۃ الفساد، یہ دونوں اس کے من جملہ فساد میں سے ہیں، اس کے بہت سارے جو فساد ہیں ان میں سے یہ دو فساد کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ من جملۃ الفساد یعنی من جملہ فساد، یعنی اس کے مجموعی جو فساد کی قسمیں، ان میں سے یہ دو قسمیں ہیں، وَيُحْلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ آدمی آپ کے پاس سے جاتا ہے اور جیسے موقع پاتا ہے فساد پھیلاتا ہے زمین میں، لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، کھیتی باڑی کو نقصان پہنچاتا ہے، جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے، اے لا یرضی بھی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، تو پھر اللہ کو اس کے برخلاف چیز پسند ہے، یعنی اصلاح کا کام ہے۔ اصلاح کا کام جیسے آیت میں تفسیر میں بات گزری ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ لوگ فساد پھیلاتے تھے زمین میں۔ تو اللہ رب العالمین کو فساد پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو اصلاح پسند ہے، مصلحین اللہ کو پسند ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فِي فِعْلِكَ، اور جب اس سے کہا جاتا تھا، اس منافق سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فی فعلک، اپنے اس کام میں، یہ جو تم کام کر رہے ہو، فعل ہے جو تمہارا، یہ فعل جو ہے اچھا نہیں ہے، اس سلسلے میں اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے، اتق اللہ۔ جب اس سے کہا جاتا اخذته العزت، اخذته العزت حملته العنفة والحمیة على العمل بالاسم، اس کو ابھارتی، اخذت العزت کا مطلب کیا ہے؟ حملته العنفة، تشدد، عنفة تشدد، اس کو ابھارتا، اور حمیت تعصب، اس کو ابھارتا، علی العمل بالاسم، گناہ کے کام پر، علی العمل بالاسم الذي امر باتقائه، جس گناہ کے کام سے بچنے کا اسے حکم دیا گیا، الذي امر باتقائه، جس گناہ کے کام سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کام کے کرنے پر حمیت، تعصب، تشدد اس کو ابھارتا۔ تو عزت کے دو معنی ہوتے ہیں، اخذت العزت، عزت کا ایک معنی محبوب معنی ہے اور ایک مذموم معنی ہے۔ تو یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ مذموم معنی مراد ہے، یعنی عزت بمعنی حمیت کے، عزت بمعنی تشدد کے، غلبہ اسی سے ہے۔ تو انسان پہ جب غلبہ ہوتا ہے، اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کے اندر تشدد ہوتا ہے، اس کے اندر حمیت آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے، تشدد اس کے اندر آ جاتا ہے، عنف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تشدد اس کو گناہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اکثر جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے، تو اکثر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟
آپ کہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ بھی پلٹ کر نصیحت کر، تم اللہ سے ڈرو نا، دوسرے کو نصیحت کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کو قبول کرے وہ واپس نصیحت کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ نصیحت کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ چلو آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی۔ تو اخذت العزت بالاسم، اس کا تشدد اس کو گناہ کرنے پر ابھارتا۔ فحسبه جہنم، حسبہ ان کافی ہی، اس کے لیے جہنم کافی ہے، حسبہ کافی ہی جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ المہاد ٹھکانہ یعنی الفراش ہی، جہنم کیا ہی برا بچھونا ہے ان لوگوں کے لیے، منافقین کے لیے جہنم کیا ہی برا بچھونا ہے، ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر منافقین کی بات مکمل ہوئی۔ اب لوگوں کی دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے اس کے برخلاف، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، مَن يَشْرِي، یبی، یشری بمعنی یبی، شرع بے و شرع بمعنی کبھی کبھی شرع بے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ دیتے نفس، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ایبدلھا فی طاعت اللہ، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، ابتغاء طلب مرضات اللہ، کیوں؟ اللہ کی مرضات، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے، ابتغاء طلب مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، رضا ہو، مرضات رضا ہو، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کی پسندیدگی کو چاہتے ہوئے، وَهُوَ صُہیب، اور یہ کس کا واقعہ ہے؟ یہ صہیب کا واقعہ ہے، لیکن عام ہے جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دے گا، وَهُوَ صُہیب، یہ صہیب رومی ہے، لما آذاہ المشرکون، جب اس کو اذیت دی مشرکین نے، تکلیف پہنچائی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاجر الی المدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، صہیب رومی مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، وترک لہم مالہ، اپنا مال ان کے لیے چھوڑ دیا، اپنا مال جائیداد جو کچھ کمایا تھا سب ان کے لیے چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا یہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رعوف ہے۔ رعوف رافت شدید الرحمہ، معنی پیچھے گزر چکا ہے، رافت معنی شدید الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ان کی اس چیز کی جو اللہ کو پسند ہے، اپنی رضامندی کی رہنمائی فرما دی، کس چیز میں اللہ کی خوشنودی ہے، کس چیز میں اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرما دی۔ وَنَزَلَ فِي عبداللہ بن سلام، اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی عبداللہ بن سلام کے بارے میں، واصحابہ، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، لما عظموا السبت وکرہوا الابل بعد الاسلام، جب انہوں نے سبت کو عظیم سمجھا، سبت یعنی سنیچر کے دن کی انہوں نے تعظیم کی، سنیچر کے دن کو بہت بڑا سمجھا، چونکہ پہلے سے عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور یہودیوں میں جو ہے سبت کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَكَرِهُ الْإِبْلِ، اور اونٹ کے گوشت کو انہوں نے ناپسند کیا، بعد الاسلام، اسلام کے بعد میں، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اونٹ کے گوشت کو، اونٹنی کے دودھ کو انہوں نے ناپسند جانا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس وجہ سے عبداللہ بن سلام نے بھی اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو ناپسند جانا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان کے دعویٰ کرنے والو، یا ایک ہی ناقص ایمان والو، ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم، فی السلم، اسلام میں مکمل طور پر
داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں یعنی اے فی جمیع، یہ بفتح السین، سین کے فتح کے ساتھ ہے، وکسرہا، اور اس کے کسرہ کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ الاسلام، فی السلم، فی السلم، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کافتاً حال من السلم، کافتاً یہ سلم سے حال واقع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے فی جمیع شرائعہ، یعنی اسلام کے تمام شرائع، تمام احکامات میں داخل ہو جاؤ، مطلب تمام احکامات کو قبول کر لو، دین اسلام کے مکمل احکامات کو قبول کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً، مکمل طور پر۔ ایسا نہیں کہ بعض احکام کو مانو، بعض احکام کو چھوڑ دو، یا جو احکام اور مسائل نفس کو اچھا لگے ان کو مانو اور جو اچھے نہ لگے ان کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرو، بلکہ تمام احکام اور مسائل کو حسب استطاعت، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، تمام کو بجا لاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور خطوات شیطان کی اتباع نہ کرو۔ خطوات، خطوتن کی جمع معنی طرق، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، ہے اس لیے کہ شیطان کا پیر تو ہے نہیں جو دکھتا ہو، جس کے پیر کے اوپر پیر رکھ کے چلتے ہو۔ مراد کیا؟ خطوات سے طرق، راستے، شیطان کے راستے۔ خطوات جمع ہے، طرق بھی جمع ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا ایک راستہ نہیں، شیطان کے بہت سارے راستے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، ایک راستہ نہیں، اس کے لیے کئی راستے مزین کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اگر اس کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے۔ سلم یہاں پر مفرد ہے، اسلام مراد ہے، ایک راستہ۔ معلوم ہوا حق کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، گمراہی کے ہزار راستے ہیں، سینکڑوں راستے ہیں۔ اے تزیینہ بالتفریق، تزیینہ یعنی اس کے مزین کرنے کو، بالتفریق فرقہ بندی کے ذریعے، تفریق ڈال کر کے، متعدد طریقے بنا کر کے وہ جو مزین کرتا ہے اس کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، فرقہ بندی والے لوگ، کہ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، وہ طریقہ بھی صحیح، حالانکہ دونوں متضاد ہیں، بالکل دن رات کی طرح متضاد ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ کیوں؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے، حالانکہ دونوں بالکل مخالف ہیں۔ تو جو صحیح طریقہ ہے، جو صراط المستقیم کا طریقہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ قل، جیسے کہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ہے، قل هذه سبیلی، اے نبی صاحب کہہ دے یہی میرا رستہ ہے، قل هذه سبیلی۔ تو ایک رستہ ہے، صراط مستقیم کا رستہ، وہ ایک ہی رستہ ہے، اور شیطان کے رستے بہت زیادہ ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ، یعنی شیطان، وہ ضمیر شیطان طرف، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن، مبین کھلا ہوا، بین العداوہ دشمنی اس کی بالکل واضح ہے، دن رات بھٹکاتا رہتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اس کی دشمنی بالکل واضح ہے، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کی اتباع پیروی کرتے ہو۔ بالکل اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کے راستے پر چلنا ہے مکمل طور پر۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، زللتم اگر تم بہک گئے، پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، تم مائل ہو گئے، عن الدخول فی جمیعہ، مکمل اسلام میں داخل ہونے سے، عن الدخول فی جمیع الاسلام، جمیع الاسلام، مکمل اسلام، تمام اسلام میں داخل ہونے سے اگر تم مائل ہو گئے، پھسل گئے، دوسری طرف چلے گئے، شیطان کے راستے پر چلے گئے، ملتم عن الدخول فی جمیعہ، یعنی اسلام میں داخل ہونے سے اگر تم نے اعراض کیا، یا اگر تم نے لغزش کی اسلام میں داخل ہونے سے، بعد اس کے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی، دلائل، الحجج الظاہرہ، ظاہری دلیلیں، حجتیں تمہارے پاس آ گئی، علی انہ حق، کہ یہ مسئلہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، قرآن و حدیث حق ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم بھٹکتے ہو، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم،
جان لو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، لا یعجزہ شیء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ان انتقام ہی منکم، تم سے انتقام لینے سے، تم سے بدلہ لینے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی۔ حکیم فی صنعہ، اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنی کاریگری میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حکیم فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، اپنے کرنے میں اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، مطلب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بینات کے بعد، حجج کے بعد، دلیلوں کے آ جانے کے بعد، کتاب و سنت کے نصوص کے بعد پھر کسی اور کی بات کو ماننا، پھر کسی اور کی بات کو مقدم کرنا، اس احتمال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی دلیل ہو۔ جب آپ کسی کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں اور کوئی شخص کسی امام کا مقلد، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو کیا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے امام کے پاس اس کی کوئی دلیل رہی ہو۔ ایک ہو سکنے والی بات ہے، اور ایک ہے جو چیز موجود ہے، ایک وجود کا انکار ہے، ایک امکان کی بنا پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی آیتوں کا انکار ہے، یہ اسلام سے انحراف ہے، بغاوت ہے اسلام سے۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس آیت سے معلوم ہوا، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی عالم ہے، جو آدمی عالم ہے، مسائل کو جانتا ہے، دلائل کو جانتا ہے، اور اس کو زیادہ گناہ ہے بنسبت اس کے جس کو معلوم نہیں ہے، جو جاہل ہے۔ جاہل کے بنسبت عالم آدمی کو زیادہ گناہ ہے اگر وہ قبول نہیں کر رہا ہے حق کو۔ ایسے ہی اجر و ثواب میں بھی ہے، جو عالم آدمی ہے اس کو کسی بھی عبادت، کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں اس کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے بنسبت ایک جاہل آدمی کے جس کو علم نہیں ہے، بس جیسے نماز پڑھتا رہتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں میں نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، بس اوپر نیچے اٹھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، بھی زبان میں جو رٹ لی ہے۔ ایک عالم آدمی اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اس اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ آگے فرمایا حل ما ينظرون، حل بمعنی ما کہ ما ينظرون یعنی ما ينتظرون، ينتظر التاركون الدخول فيه، التاركون الدخول فيه، اسلام میں داخل ہونے کو ترک کرنے والے، یعنی داخل نہ ہونے والے، ینتظروا انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ جائے، یعنی اللہ کا امر آ جائے، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کا حکم ان کے پاس آ جائے، اللہ کے عذاب کا قولی ہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری جگہ او یاتی امر ربک ای عذابہ، او یاتی امر ربک ای عذابہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے پاس آ جائے۔ اتیان اور مجی یہاں پر جو یہ بات ہوئی یاتیہ ہے، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب قیامت کے دن آئے گا، وجاء ربک والملک، تو آنے کی صفت ہے۔ شیخ صفی الرحمن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہ اتیان اور مجیء یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو محمول کرنا امر پر یہ اللہ کی صفت کی تعویل ہے، یہ تعویل درست نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے، جیسے اللہ کے شایع نشان ہے، جیسے اتیان آنا اللہ کے شایع نشان ہے ویسے آ جائے، تو ہم اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں گے، اس کی تعویل نہیں کریں گے، حقیقت پر محمول کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے کہ اتیان سے مراد اس کا امر ہے یا اس کا عذاب ہے، یہ تعویل جو ہے غیر صحیح ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، مگر ایاتہم اللہ، کہ اللہ آ جائے ان کے پاس، یا اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے، فی ظلل، ظلل جمع ظلۃ، من الغمام، غمام السحاب یعنی بدلیاں، یعنی اللہ تعالیٰ آ جائے بدلیوں کے سائے میں،
ظلل من الغمام، ظلل یعنی اس کے دو معنی کیے علماء نے، کسی نے کیا اس کا معنی سائے کے، ظلل من الغمام بدلیوں کے سائے میں آ جائے، ایک معنی قطع ان کے کیے ہیں یعنی ٹکڑے، بدلیوں کے ٹکڑوں میں آ جائیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائیں۔ وہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بدلیوں کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملہ تمام کر دیا جائے، وقضی الامر اور معاملہ تمام کر دیا جائے، تم امر ہلاکہم ان کی ہلاکت کا امر مکمل ہو جائے، اس کا انتظار کرتے ہیں وہ لوگ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف امور کو لوٹایا جائے گا، الامور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، بالبناء للمفعول، بالبناء للمفعول والفاعل، ترجع الامور، ترجع اس کو مبنی للمفعول یعنی مجہول پڑھا گیا جیسا کہ یہاں موجود ہے، اور مبنی للفاعل یعنی معروف پڑھا گیا، ترجع الامور فی الآخرتی آخرت میں معاملہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فیجازی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، کلن بعملہ، کلن بعملہ بعض نسخوں میں اس کے آگے فیجازی سے آگے، بعض نسخوں میں کلن بعملہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، نسخہ ہندیہ میں اس کے آگے ایک لفظ ہے فیجازی کلن بعملہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور معاملہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی من الرجع وهو الرد، ترد رد سے ہے ترجع، اور اگر فاعل پڑھیں گے تو رجوع سے ہے یعنی من الرجوع، وَإِلَيْهِ ترجع الْأُمُورُ اگر اس کو معروف پڑھیں گے تو یہ رجوع سے ہے اور معاملہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے یا معاملہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا سل، اس آیت کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔